بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے یعنی زمینی مرحلے کو کور کیا تھا۔ اب اس ویڈیو میں یعنی پارٹ 2 میں ہم سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے مرحلے کو کور کریں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک محیط ہے، اور میں حدیث مبارکہ وہی کنٹینیو کروں گا جو میں اپنی پہلی ویڈیو میں کور کر چکا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن نسائی میں کوٹ کی گئی ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت فرمایا۔ چیپٹر ہے باب الصلاۃ اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 451۔ حضور علیہ السلام جب بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں تمام پیغمبروں کی امامت فرما چکے تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم صعد بی الی السماء الدنیا فاذا فیہا آدم علیہ السلام، فرمایا کہ پھر مجھے جبریل امی براق کی سواری پر پہلے آسمان دنیا پر لے گئے اور وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یعنی گویا استقبال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتظار میں تھے کہ کب حضور علیہ السلام تشریف لائے اور ان کا استقبال فرمایا جا سکے۔ پھر فرمایا ثم صعد بی الی السماء الثانیہ، پھر حضور علیہ السلام کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ فاذا فیہا ابناء الخالۃ عیسیٰ و یحییٰ، حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرے آسمان دنیا پر دو خالہ زاد بھائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے استقبال مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا ثم صعد بی الی السماء الثالثہ فاذا فیہا یوسف علیہ السلام، تیسرے آسمان دنیا پر حضرت یوسف علیہ السلام دست بستہ حضور علیہ السلام کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ وہ یوسف کہ جن کے حسن کے آگے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، وہ حسن یوسف کو برداشت نہ کر سکیں وہ زنان مصر کی خواتین کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تڑپ تھی۔ جب ایک جھلک دیدار کیا تو ہاتھوں میں چونکہ چھریاں تھیں اور سیب تھے، تو کاٹتے کاٹتے حسن یوسف میں اتنا محو ہو گئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ گئیں، مگر خبر نہ ہوئی کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ وہ حسن یوسف کے پیکر آج دست بستہ حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیسرے آسمان دنیا پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم صعد بی الی السماء الرابعہ فاذا فیہا ہارون علیہ السلام، چوتھے آسمان دنیا پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی وہ استقبال میں کھڑے ہیں۔ پھر فرمایا ثم صعد بی الی السماء الخامسہ فاذا فیہا ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان دنیا پر حضرت ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ پھر ثم صعد بی الی السماء السادسہ، پھر چھٹے آسمان دنیا پر حضرت فاذا فیہا موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ موسیٰ کہ جن کا ذکر ہم پہلے زمینی مرحلے پر کر چکے ہیں کہ کوہ طور پر حضور علیہ السلام نے وہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی تھی۔ اور بائی دا وے میں شیئر کرتا چلوں کہ جب حضور علیہ السلام بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو روایات میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت موسیٰ فی قبرہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا، اور وہ کیا فرما رہے تھے، کیا عمل سر انجام دے رہے تھے؟ قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر یصلی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ بڑی غور طلب ہے کہ آقا علیہ السلام کی نور نبوت کا اندازہ کیجئے، کیا شان ہے آقا علیہ السلام کی نور نبوت کی کہ سفر فرما رہے ہیں اور دوران سفر براق کی تیز رفتاری ہے، اور دوسری طرف آقا علیہ السلام کی نور نبوت ہے کہ قبر کے اندر کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھ لیا کہ کیا عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف غور کیجئے کہ ورڈز آئے ہیں قائم یصلی، کھڑے ہو کر یصلی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ یصلی کا اگر ہم نماز معنی لے لیں تو نماز تو قبر میں فرض نہیں رہتی، قبر میں انسان تو مکلف نہیں رہتا عمل کا، تو وہ فرض نماز تو نہ تھی، وہ نفل نماز ہو سکتی ہے۔ مگر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قبر میں کھڑے ہو کر یصلی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور بعد میں مسجد اقصیٰ بھی پہنچ گئے استقبال مصطفیٰ کے لیے اور پھر چھٹے آسمان پہ بھی موجود ہیں، تو وہ موسیٰ جن کو خبر ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ نماز نفل کی نیت باندھ لیں جب جانتے ہیں کہ حضرت حضور علیہ السلام کی سواری تشریف لے جا رہے؟ وہ کیا فرما رہے تھے، ان کا کیا عمل تھا؟ یصلی کا لفظ جہاں پر نماز کا معنی دیتا ہے وہیں پر اس کا معنی درود و سلام بھی ہے۔
وہی آیت مبارکہ سورہ احزاب کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سو وہی صیغہ یصلی کا یہاں پر استعمال ہوا روایات میں۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال مصطفیٰ میں اپنی قبر میں کھڑے ہو کر یصلی یعنی درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ سو اب میں وہیں پر گفتگو کو لے جاتا ہوں کہ چھٹے آسمان پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ثم صعد بی الی السماء السابعہ، پھر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیت المعمور کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ یہ عرش معلیٰ پر فرشتوں کے طواف کے لیے کعبۃ اللہ ہے۔ جس طرح زمین پر بنی نوع انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بیت اللہ کے بالکل عین اوپر عرش معلیٰ پر فرشتوں کے لیے بھی حرم ہے، اور اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ سو وہاں پر نورانی مخلوقات ملائکہ وہ حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے اپنے پر بچھائے وہ انتظار فرما رہے تھے۔ سو جب حضور علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے کر گئے اور پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر ہے اس میں کہیں پہ پھر جبریل امی کا ساتھ ہونا ذکر نہیں ہے۔ سو جبریل بھی سدرۃ المنتہا تک جا سکے، اور جبریل کون ہے؟ جو کہ تمام نورانی مخلوقات فرشتوں کے سردار ہیں، امام الملائکہ ہے، تو وہ بھی وہاں رک گئے، اس سے آگے نہ جا سکے۔ سو اس مقام پر بھی آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نہ رکے۔ سو معنی یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کو بھی کراس فرما کر یہ میسج دے دیا کہ آقا علیہ السلام کی نورانیت، وہ ذات کا گوشہ جو ملائکہ کے لیے رکھا ہے اللہ رب العزت نے حضور کی ذات میں، اور اس مرحلے پر حضور علیہ السلام کی ذات کے اس گوشے کو یعنی نورانیت کے گوشے کو معراج عطا فرمائی گئی، معراج سے سرفراز فرمایا گیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے ساری نورانی مخلوقات وہ انتظار میں کھڑی۔ سو گویا یہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کی معراج تھی۔ سو گفتگو کو میں یہیں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے دوسرے مرحلے کو بھی کور کیا۔ اس کے بعد ہم اپنی تیسرے پارٹ میں حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے آخری حصے کو کور کریں گے، جس میں دیدار الہی سے متعلق انتہائی اہم باتیں ہوں گی، اور یہ سوال ریز کیا جائے گا اور پھر اس کا جواب ڈھونڈا جائے گا کہ کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق کا دیدار فرمایا؟ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم۔